اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا ہیڈ کوارٹر کیسے ٹریس ہوگا۔ اگر تم 011 تیزاب کا استعمال نہ کرتے تو شاید میں ہمیشہ چکر میں رہتا۔ مجھے تمہارے ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہیڈ کوارٹر کا انچارج بیچم ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں جب بھی اس نمبر پر ڈائل کرتا وہ نمبر ایک ایمرجنسی لنک بوتھ کا نکلتا، جبکہ تمہارا آدمی جب بھی وہ نمبر ڈائل کرتا تو وہ نمبر ہیڈ کوارٹر کا ہو جاتا۔ مجھے اس چکر کی سمجھ نہ آ رہی تھی، لیکن تمہاری 011 تیزاب کے استعمال سے میں سمجھ گیا کہ تم نے اپنے اڈوں میں 011 بیٹریاں نصب کی ہوئی ہیں جن کا تعلق ٹیلی فون سے ہے، اور جب تم اس پر یہ نمبر ڈائل کرتے ہو تو 011 بیٹری اسے عام لائن سے کاٹ کر وائرلیس نمبر بنا کر تمہارے ہیڈ کوارٹر رنگ کرا دیتی ہے۔ یہ بیٹری اس مقصد کے لیے محسوس ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے وہی نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جو پہلے تنچن نے کیے تھے، اور پھر 011 بار کے گنجے کاؤنٹر مین چنگشی نے ڈائل کیے تھے۔ یس، ہیڈ کوارٹر اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، جبکہ سامنے بیٹھے راچی سنگھ کا چہرہ تیزی سے مسح ہو گیا۔ بیچم سے بات کراؤ، عمران نے راچی سنگھ کے لہجے میں تحکمانہ انداز میں کہا۔ او باس، بلیو ہاؤنڈ آپ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا گیا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اسے بولنے والے کی گھبراہٹ کی وجہ سے راچی سنگھ کے ذاتی کوڈ کا علم ہو گیا تھا۔ یس باس، بیچم اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد بیچم کی آواز سنائی دی۔ بیچم، تمہارا فوراً اوکاسو کے اڈے پر پہنچو، میں وہاں موجود ہوں، فوراً آؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ دیکھ لیا راچی سنگھ، تمہارا ہیڈ کوارٹر ٹریس ہو کر خود یہاں آ رہا ہے۔ عمران نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے راچی سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ صفدر، اب میری بات سنو، بیچم ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہے اور تمہارا قد و قامت بالکل بیچم کے مطابق ہے، اس لیے جیسے ہی بیچم یہاں پہنچے گا میں تم پر اس کا میک اپ کر دوں گا۔ اس کے بعد تم نے جا کر ہیڈ کوارٹر کا چارج سنبھالنا ہے۔ تمہاری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ تم نے بیچم کے روپ میں بلڈ ہاؤنڈز کے تمام ممبرز، ان کے تمام اڈوں کی تفصیلات اکٹھی کر کے مجھے سپلائی کرنی ہے تاکہ اس تنظیم کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کیا جا سکے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چوہان، تم ادھر آؤ، میں تمہارے چہرے پر اکاسا کا میک اپ کر دوں تاکہ جب بیچم یہاں پہنچے تو تم اسے اپنے ساتھ لے آؤ۔ وہ حادثہ تیز آدمی ہے، اسے شک نہیں پڑنا چاہیے، عمران نے کہا، اور چوہان سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ آیا۔ عمران نے میک اپ باکس کھولا اور تیزی سے چوہان کے چہرے پر اکاسا کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ انتہائی تیز رفتاری سے چل رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر بعد چوہان اکاسا کے میک اپ میں آ چکا تھا۔ بس ٹھیک ہے، لباس یہی چل جائے گا، اب جیسے ہی کال بیل بجے تم نے جا کر بیچم کو لے آنا ہے، کہہ دینا کہ چیف باس نے باقی آدمیوں کو کہیں بھیجا ہوا ہے، اس لیے تمہیں خود آنا پڑا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چوہان کو بیچم کا حلیہ بھی بتا دیا تاکہ وہ اسے پہچان سکے۔ اور ابھی اس کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ کال بیل کی آواز سنائی دی اور چوہان اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کمرے کے دروازے کی سائڈ میں رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر پورچ میں کار رکنے کی آواز سنائی دی، اور اس کے بعد باتوں کی آوازیں اس کمرے کی طرف پڑتی سنائی دینے لگی۔ عمران کے ساتھ ہی سب دروازے کی اوٹ میں ہو گئے تھے، صرف نعمانی راچی سنگھ کے میک اپ میں سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اصل راچی سنگھ پہلے ہی ایسی جگہ پر تھا جو دروازے کے باہر سے نظر نہ آ سکتی تھی۔ دوسرے لمحے بیچم کمرے میں داخل ہوا، اس کے پیچھے چوہان اکاسا کے روپ میں تھا۔ خبردار، ہاتھ اٹھا لو بیچم، یکلخت عمران نے دروازے کی اوٹ سے مشین گن بیچم کی پشت سے لگاتے ہوئے کہا، جس کے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے، اور بیچم نے جلدی سے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں سے باہر نکالے تو عمران چونک پڑا۔ مجھے افسوس ہے، میرے دونوں ہاتھوں میں خوفناک بم ہیں، اور ان کے کلپ میں نے انگوٹھوں سے دبائے ہوئے ہیں، جیسے ہی میں نے انگوٹھے ہٹائے یہ بم پھٹ جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ پوری کوٹھی تنکوں کی طرح اڑ جائے گی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ میں بیچم نہیں بلکہ بلڈ ہاؤنڈز کا ایک ادنا کارکن ہوں، اور میں اپنی جان بلڈ ہاؤنڈز پر نثار کرنا فخر سمجھتا ہوں۔ بولو، انگوٹھے ہٹا لوں یا تم باس کو میرے ساتھ باہر بھیجتے ہو؟ بولو، جلدی بولو، فیصلہ کرو، اس آدمی نے بڑے جنونی سے انداز میں کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ واقعی بازی پلٹ چکی ہے۔ لیکن تمہارا باس بھی تو ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، ایک کام تو ہونا ہے، ہماری کوشش تو یہی ہے کہ باس بچ جائے، لیکن اگر باس بچ نہیں سکتا تو پھر بلڈ ہاؤنڈز کو دوسرا باس مل جائے گا، لیکن تم سب کا خاتمہ بھی تو ہو جائے گا، اس آدمی نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم اپنے باس کو لے جاؤ، ہماری جانیں تمہارے باس سے زیادہ قیمتی ہیں، میں اسے کھولتا ہوں، عمران نے کہا، اور تیزی سے کرسی پر بیٹھے ہوئے راچی سنگھ کی طرف بڑھ گیا۔ سبزے نے کرسی سے باندھ رکھا تھا، عمران نے جھک کر اس کی رسیاں کھولیں
اور پھر اس کے منہ پر بندھا ہوا رومال بھی کھول دیا، لیکن اس نے راجی سنگھ کے موجود رومال کا گولا بھی نہ نکالا تھا اور ناز کی پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھولے تھے۔ جاؤ راجی سنگھ، پھر ملاقات ہوگی، عمران نے کہا اور راجی سنگھ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نوجوان اسی طرح دونوں ہاتھوں میں خوفناک بم پکڑے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ تم سب پھاٹک تک ساتھ چلو گے تاکہ تم ہمیں علیحدہ ہوتے ہی گولی نہ مار دو؟ چلو جلدی کرو، نوجوان نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی، ہاتھ سے ذہین آدمی لگ رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھیوں کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ بموں والا نوجوان اسی انداز میں بم پکڑے سب سے آخر میں باہر نکلا اور پھر یہ قافلہ تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھنے لگا۔ سب سے آگے راجی سنگھ تھا، جبکہ اس کے پیچھے عمران کے ساتھی اور ان کے پیچھے اوماسو اور آخر میں عمران تھا، اور سب سے پیچھے وہ نوجوان تھا جس نے دونوں ہاتھوں میں بم پکڑے ہوئے تھے۔ اصل راجی سنگھ کے قدم ہاتھ سے تیز اٹھ رہے تھے۔ جب برآمدے سے اتر کر وہ کوٹھی کے کھلے صحن میں آئے تو وہ بموں والا نوجوان ابھی برآمدے میں ہی تھا۔ آپ آگے جائیں عمران صاحب، اچانک کالگن کے بھتیجے اوماسو نے عمران کے قریب ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلخت مڑا اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بم پکڑے ہوئے نوجوان کا راستہ روک دیا۔ اٹھاؤ اپنے ہاتھ انگوٹھے سے، اوماسو نے جذباتی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس نوجوان کو دھکیلتا ہوا واپس برآمدے کے کافی اندر تک لیتا گیا۔ اوماسو مت اپنی جان ضائع کرو، عمران نے چیخ کر کہا، اور وہ تیزی سے پلٹ کر اوماسو کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اوماسو نے یکلخت اچھل کر اس نوجوان کے ایک ہاتھ پر لات ماری اور اس کے ساتھ ہی انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس کے ایک سیکنڈ بعد دوسرا دھماکہ ہوا اور عمران اور اس کے ساتھی جو برآمدے سے کچھ دور صحن میں پہنچ چکے تھے دھماکے کے ساتھ ہی اچھل کر فرش پر گرے۔ خوفناک دھماکوں سے کوٹھی کا اندرونی حصہ فضا میں آتش فشاں کے لاوے کی طرح بلند ہو کر واپس ہر طرف بارش کی طرح گرنے لگا، اور گرد و غبار نے ساری فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ او باس، آپ نکل آئے، میں تو سمجھا تھا کہ دھماکوں کے ساتھ سب ختم ہو گیا۔ کوٹھی کے سامنے کھڑے بیچم نے دھماکوں کے ساتھ ہی پھاٹک سے اندھا دھند نکل کر دوڑتے ہوئے راجی سنگھ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہاں وہ سب ختم ہو گئے ہیں، میں سب سے آگے تھا اس لیے بچ گیا ہوں، جلدی کرو، یہاں سے نکل چلو، سب ساتھیوں کو لے چلو، شہنشاہ کا ہاتھ محافظ دستہ پہنچنے والا ہے۔ راجی سنگھ نے تیزی سے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، او اچھا باس، آپ ادھر آئیں۔ بیچم نے راجی سنگھ کا ہاتھ پکڑا اور دوڑتا ہوا ایک سائڈ پر کھڑی کار کی طرف بڑھ گیا۔ راجی سنگھ کی آنکھیں گرد و غبار کی وجہ سے تقریباً اندھی ہو چکی تھیں۔ کار کے قریب پہنچتے ہی بیچم نے جلدی سے جیب سے سیٹی نکالی اور منہ میں ڈال کر اسے 3 بار زور سے بجایا اور پھر خود اچھل کر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راجی سنگھ پہلے ہی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ دوسرے لمحے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ یہ تمہیں کیا سوجی اگر یہ بم پہلے پھٹ جاتے تو؟ راجی سنگھ نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے انتہائی کرہتہ لہجے میں کہا، دراصل بوس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ جب مجھے ہیڈ کوارٹر کال ہوئی تو تصویر میں اجنبی آدمی نظر آیا جو آپ کے لہجے میں بول رہا تھا، چنانچہ میں نے فوری طور پر ہیڈ کوارٹر میں موجود الٹرا چیکنگ مشین آن کر دی، اور اس طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ عمران گروپ ہے جس نے آپ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس لیے میں نے ہارا کاری گروپ کے آدمی کو تیار کیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے آپ کو لازماً باہر بھیج دیں گے، اس کے بعد ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن پھر دھماکے ہو گئے، لیکن شکر ہے کہ آپ زندہ نکل آئے۔ بیچم نے کہا، ہاں تمہارا خیال درست ہے، لیکن ان کے ساتھ کالگن کا بھتیجا اوماسو تھا، اس احمق کا پیر لڑکھڑا گیا اور بم پھٹ گئے، لیکن میں چونکہ سب سے آگے تھا اس لیے میں نکل آنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ سب ختم ہو گئے۔ راجی سنگھ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میری پلاننگ کامیاب رہی باس، لیکن انہوں نے آپ پر قابو کیسے پا لیا تھا؟ بیچم نے کہا، اس احمق اوکاسا کی وجہ سے، وہ بالکل ہی احمق نکلا، اس نے انہیں اچھی طرح باندھا ہی نہ تھا۔ راجی سنگھ نے منہ بناتے ہوئے کہا، چلو باس، یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا، اب آپ کو میں آپ کے ہیڈ کوارٹر چھوڑ دوں تاکہ میں اس دھماکے کے نتیجے میں ان کی لاشیں تو چیک کرا لوں، ہو سکتا ہے کوئی زندہ بچ گیا ہو۔ بیچم نے کہا، ہاں ضرور چیک کرو، یہ شیطان فطرت لوگ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں، راجی سنگھ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اور تھوڑی دیر بعد بیچم نے ایک رہائشی کالونی میں کار موڑ دی اور پھر ایک نیلے رنگ کی بڑی سی کوٹھی کے پھاٹک پر اس نے کار روک دی۔ اور بیچم، مجھے یاد آ گیا، اس شیطان کو ہیڈ کوارٹر کے نمبر کیسے معلوم ہو گئے؟ راجی سنگھ نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے رک کر کہا، یس باس، میں خود بھی حیران ہوں، بیچم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس لمحے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی سے ایک نوجوان باہر نکل آیا۔ او مجھے چیک کرنا ہوگا، تم میرے ساتھ آؤ، راجی سنگھ نے دوبارہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ نوجوان بیچم اور راجی سنگھ کو دیکھ کر واپس اندر چلا گیا، اور جب راجی سنگھ نے کار کا دروازہ بند کیا تو پھاٹک کھل چکا تھا۔ میں ساتھ آؤں؟ بیچم نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ ہاں چلو اندر چلو، راجی سنگھ نے تیز لہجے میں کہا، اور بیچم نے سر ہلاتے ہوئے کار اندر بڑھا دی۔ پورچ میں کار رکتے ہی وہ دونوں کار سے اترے تو راجی سنگھ نے دیکھا
کہ وہ نوجوان پھاٹک بند کر کے اب واپس آ رہا تھا۔ تم وہیں پھاٹک کے پاس رکو، بیچم ابھی واپس جائے گا، راچی سنگھ نے مڑ کر واپس آتے ہوئے نوجوان سے تیز لہجے میں کہا، اور نوجوان سر ہلاتا ہوا مڑا اور واپس پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ بیچم، میں تمہیں بتاؤں کہ انہیں یہ نمبر کیسے معلوم ہوا، تاکہ تمہیں بھی معلوم ہو جائے کہ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں یہ کمزوری کیسے پیدا ہوئی۔ راچی سنگھ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ حادثہ سخت تھا اور بیچم سر ہلاتا ہوا پیچھے چل پڑا۔ اس بڑی کوٹھی میں اس پھاٹک کو کھولنے والے نوجوان کے علاوہ اور کوئی آدمی ابھی تک نظر نہ آیا تھا۔ برآمدے سے گزر کر وہ دونوں راہداری میں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں آئے۔ بوس آپ دفتر کی بجائے، بیچم نے اس بڑے کمرے میں راچی سنگھ کے پیچھے داخل ہوتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن ابھی اس کا فکرہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ یکلخت راچی سنگھ تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے اس کا مکہ پوری قوت سے بیچم کی کن پٹی پر پڑا اور بیچم چیختا ہوا اچھل کر فرش پر جا گرا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو راچی سنگھ نے اچھل کر پوری قوت سے بوٹ کی ٹو اس کی کن پٹی پر جڑ دی اور بیچم کے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے گئے۔ راچی سنگھ نے جھک کر اس کی نبض چیک کی اور پھر مطمئن انداز میں اس نے بیچم کے لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ دوسرے لمحے اس کی بغل میں موجود ہولسٹر سے ریوالور باہر نکل چکا تھا۔ اس نے ریوالور اپنی جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکل کر راہداری سے ہوتا ہوا برآمدے میں آ گیا۔ وہ نوجوان ابھی تک پھاٹک کے قریب ہی کھڑا تھا، البتہ اس کا رخ اندر کی طرف تھا۔ وہ شاید بیچم کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ راچی سنگھ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا تو نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف آنے لگا۔ پھر جیسے ہی نوجوان نے برآمدے میں قدم رکھا، راچی سنگھ نے جیب سے ریوالور نکالا اور دوسرے لمحے دھماکے کے ساتھ ہی نوجوان چیختا ہوا اچھل کر برآمدے کے فرش پر پشت کے بل جا گرا۔ گولی اس کے سینے پر پڑی تھی۔ وہ چند لمحے ذبح ہوتی ہوئی بکری کی طرح پھڑکتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ راچی سنگھ نے آگے بڑھ کر اس کی ٹانگ پکڑی اور اسے گھسیٹتا ہوا راہداری سے گزر کر اسی کمرے میں لا ڈالا جہاں بیچم بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پوری کوٹھی کا راؤنڈ لگا کر واپس اسی کمرے میں پہنچ گیا، البتہ اب اس کے ہاتھ میں ایک رسی کا گچھا موجود تھا۔ اس نے بیچم کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور پھر وہ اسے کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ کرسی سے باندھنے کے بعد راچی سنگھ نے پوری قوت سے بیچم کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور کمرہ چٹاہ چٹاہ کی زوردار آوازوں سے گونج اٹھا۔ 4 تھپیڑوں کے بعد ہی بیچم نے آنکھیں کھول دی۔ باس، بیچم کے لہجے میں تکلیف کے ساتھ ساتھ شدید حیرت تھی، اب تمہیں پتا چلا کہ ہیڈ کوارٹر کے نمبر کیسے معلوم ہوئے؟ راچی سنگھ نے کہا اور اس کے بدلے ہوئے لہجے پر بیچم بری طرح چونک پڑا کیونکہ یہ لہجہ راچی سنگھ کا نہ تھا۔ تم کون ہو؟ بیچم نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ جن کا خاتمہ کرنے کے لیے تم نے اس بم برادر کو بھیجا تھا ان میں سے ایک میں ہوں، نعمانی میرا نام ہے، سمجھے؟ اب تم شرافت سے اپنے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دو ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، اور یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نوجوان کی لاش تمہارے ساتھ پڑی ہوئی ہے جو یہاں موجود تھا، راچی سنگھ نے، جو دراصل نعمانی تھا، بڑے سرد لہجے میں کہا۔ او تو تم وہ ہو جو چیف باس کے میک اپ میں موجود تھا؟ مجھ سے واقعی حماقت ہوئی، مجھے پہلے ہی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، بیچم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، اس لیے جلدی سے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دو، نعمانی نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے پوری قوت سے بیچم کے گال پر ایک اور تھپڑ جڑ دیا۔ تم جو چاہے کرو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، بیچم نے جواب میں چیختے ہوئے کہا۔ تمہارے فرشتے بھی بتائیں گے، نعمانی نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور سیدھا کیا اور ٹریگر دبتے ہی دھماکے کے ساتھ ہی بیچم کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ بیچم کا جسم کرسی پر بری طرح پھڑکنے لگا۔ گولی نے اس کا دایاں کان اڑا دیا تھا۔ بولو ورنہ، نعمانی نے دھاڑتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے دوبارہ ٹریگر دبایا اور اس بار بیچم کا بایاں کان اڑ گیا۔ میں نہیں بتاؤں گا، بیچم نے تکلیف کی شدت سے بری طرح سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بولو، جلدی بولو، نعمانی نے تیز لہجے میں کہا اور ریوالور کی نال جھکا کر اس نے پھر ٹریگر دبا دیا اور گولی اس بار بیچم کے دائیں ران میں گھس گئی اور اس کے ساتھ ہی بیچم کی گردن یکلخت ڈھلک گئی۔ نعمانی کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا اور اس نے پوری قوت سے بیچم کے گال پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ 2-4 تھپڑ پڑتے ہی بیچم دوبارہ ہوش میں آ گیا۔ دیکھو بیچم، میں نے نہ تمہیں مرنے دینا ہے اور نہ بغیر ہیڈ کوارٹر کا پتہ پوچھے زندہ رہنے دینا ہے، اس لیے اگر تم اپنی ساری ہڈیاں نہیں توڑوانا چاہتے تو سیدھی طرح بتا دو، نعمانی نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نہیں بتاؤں گا، بیچم نے چیختے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر لو، نعمانی نے کہا اور اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کو فضا میں اچھال کر اسے نال سے پکڑا اور پھر پوری قوت سے اس کا دستہ بیچم کی انگلیوں پر مار دیا جو کہ کرسی کے بازو پر بندھے ہونے کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھی۔ بیچم کے الگ سے چیخیں نکلنے لگیں، لیکن نعمانی پر اب واقعی جنون سوار ہو گیا تھا، اس لیے پہلے اس کے دائیں ہاتھ کو ضربیں لگا لگا کر کچلا اور پھر اس نے بائیں ہاتھ پر ضرب لگائی۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، تم پاگل ہو، جنونی ہو، بیچم نے چیختے ہوئے کہا۔ بولو ورنہ، نعمانی نے اسی جنونی انداز میں دوسری ضرب لگاتے ہوئے کہا۔
राशिका क्लब के नीचे है, बीचम ने तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह सर मारते हुए कहा और नुमानी तेज से सांस लेता हुआ पीछे हट गया। वो चंद लम्हे तो खड़ा अपना सांस बराबर करता रहा। बीचम की हालत वाकई बेहद खराब हो चुकी थी। उसके दोनों कान गायब हो चुके थे और उनकी जगह से खून लकीरों की सूरत में नीचे बह रहा था। रान से भी खून निकल निकल कर गिर रहा था। एक हाथ की सारी उंगलियां बुरी तरह कुचली गई थीं, जबकि दूसरे हाथ की 3 उंगलियां भी कुचली जा चुकी थीं। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह मसे हो चुका था और वो कुर्सी पर बंधे होने के बावजूद बुरी तरह भड़क रहा था। और फिर चंद लम्हों बाद उसकी गर्दन एक बार फिर ढलक गई। वो एक बार फिर बेहोश हो चुका था। नुमानी दरवाजे की तरफ मुड़ा। उसी लम्हे उसकी नज़र साइड पर रखे फ़ोन पर पड़ी तो उसने उसका रिसीवर क्रेडल से उठाकर रख दिया ताकि इमरान को कॉल करने से पहले कोई कॉल न आ जाए। नुमानी ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी को खोला और फिर उसका विंड बटन खींचकर उसे तेज़ी से घुमाने लगा। जैसे ही दोनों सुइयां एक धिंसे पर इकट्ठी हुईं, उसने विंड बटन को और ज़्यादा खींच लिया और उसके साथ ही घड़ी के दरमियान सुरख रंग का नुक्ता तेज़ी से जलने बुझने लगा। हेलो हेलो एंड कॉलिंग पी ओवर, नुमानी ने घड़ी को मुंह के करीब ले आते हुए तेज तेज लहजे में कहा। यस पी स्पीकिंग ओवर। चंद लम्हों बाद ही घड़ी से इमरान की आवाज़ सुनाई दी और नुमानी ने इस तरह तवील सांस लिया जैसे उसके कांधों से टनों से बोझ उतर गया हो। ओ इमरान साहब, आप सब बहैरियत है ना? मुझे आपकी तरफ से बेहद फिक्र थी। ओवर, नुमानी ने कहा। हाँ, हम सब ठीक हैं। मुझे खतरा था कि धमाकों के बाद बीचम के साथ कोठी पर हमला आवर होंगे, लेकिन किसी ने हमला नहीं किया और हम वहाँ से निकल आने में कामयाब हो गए। मैंने तुम्हें फाटक से निकलते देख लिया था, इसलिए रांची सिंह को मैंने छाप लिया था। ओवर, इमरान ने जवाब दिया। धमाका होते ही मैं बाहर निकलने में कामयाब हो गया और फिर मैंने अपनी तरफ आते हुए बीचम को पहचान लिया, लेकिन मैंने इस तरह जाहिर किया जैसे मेरी आंखें गर्दो गबार से अंधी हो रही हैं ताकि वो मुझे फ़ौरन वहाँ से लेकर चल दे। मुझे यकीन था कि असल बीचम यहाँ मौजूद है तो लाजमन उसके साथी भी होंगे, इसलिए मैंने उसे ये कहकर फ़ौरन सबको हटाने का कह दिया कि शहनशाह का खास दस्ता आने वाला है, क्योंकि बाकिशा में ब्रीफिंग के वक्त एक्स2 ने बताया था कि शाओचिंग को शहनशाह का खास दस्ता अस्पताल से महल ले गया। इसलिए मैंने भी उन्हें डराने के लिए उसी को इस्तेमाल किया और बीचम ने सीटी मार कर सबको वापस कर दिया और फिर वो मुझे खुद लेकर रांची सिंह के अपने हेडक्वार्टर में ले आया। ये मुशाकी कॉलोनी की कोठी नंबर 25 है। बहुत बड़ी नीले रंग की कोठी है जहाँ सिर्फ एक आदमी था। मैंने बीचम को कवर करके उस आदमी को ख़त्म कर दिया और फिर बीचम पर ज़बरदस्त तशद्दुद करके उससे हेडक्वार्टर का पता मालूम कर लिया है। उसने बताया है कि हेडक्वार्टर राशिका क्लब के नीचे है। ओवर, नुमानी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, तुम वहीं रुको, हम सब वहीं पहुंच रहे हैं। असल रांची सिंह भी हमारे साथ है। उसका ये अड्डा हमारे लिए सबसे ज़्यादा महफूज साबित होगा। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से इमरान ने कहा और उसके साथ ही घड़ी के दरमियान जलता बुझता नुक्ता तारीख हो गया। और नुमानी ने घड़ी की सुइयां दोबारा एडजस्ट की और फिर विंड बटन बंद करके उसने घड़ी कलाई पर बांध ली और रिवाल्वर हाथ में पकड़े वो कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आकर खड़ा हो गया। लेकिन वो जानबूझकर स्तून की ओट में होकर खड़ा हुआ था ताकि बाहर से उसे कोई फौरी तौर पर चेक ना कर सके। अभी उसे वहां खड़े 3-4 मिनट ही हुए थे कि अचानक कोठी की तरफ से खटके की आवाज़ सुनते ही वो बेएहतियात उछल पड़ा। उसने तेजी से मुड़कर इस तरफ देखा तो उसने दाएं तरफ बने हुए गैराज जिसका दरवाज़ा खुला था कि साइड का फर्श किसी ढक्कन की तरह ऊपर को उठते हुए देखा। नुमानी जल्दी से स्तून की ओट में हो गया। दूसरे लम्हे फर्श पर बनने वाले हला से एक इंसानी सिरा उभरा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बुलंद होता गया और चंद लम्हों बाद एक नौजवान उछलकर बाहर फर्श पर आ गया। उसने बाहर आकर दीवार की जड़ के एक महसूस हिस्से पर पैर मारा तो ढक्कन की तरह उठा हुआ फर्श तेजी से बराबर हो गया। नौजवान फर्श बराबर होते ही मुड़ा और फिर तेज तेज कदम उठाता गैराज से निकलकर बरामदे की तरफ आने लगा। नुमानी स्तून की ओट में खड़ा उसे आता देख रहा था। बरामदे के करीब पहुंचते ही नौजवान की नजरें अचानक उस जगह पर पड़ी जहां नुमानी ने पहले वाले नौजवान को गोली मारी थी और फिर उसकी लाश को घसीट कर अंदर ले गया। वहां उस नौजवान के सीने से निकलने वाले खून का हादसा बड़ा धब्बा अब भी नुमाया था। खून का धब्बा देखते ही नौजवान ने बिजली की सी तेजी से जेब से रिवाल्वर निकाला, लेकिन उसी लम्हे नुमानी ने स्तून की ओट से फायर किया और नौजवान के हाथ से रिवाल्वर निकलकर दूर जा गिरा। तुम्हें यहाँ रिवाल्वर निकालने की जुर्रत कैसे हुई? नुमानी ने स्तून की ओर से बाहर निकलते हुए रांची सिंह के लहजे में इंतहाई घुसीले अंदाज में कहा। ओ बॉस, ये खून का धब्बा देखकर मुझे खतरे का एहसास हुआ था। आई एम सॉरी बॉस। नौजवान ने नुमानी को देखते ही कदरे मुतमईन होते हुए जवाब दिया। क्यों आए हो? नुमानी ने पहले से ज्यादा करहत लहजे में पूछा। बॉस, बीचम तो आपके साथ आ गए थे और आते हुए उन्होंने सबको वापसी का सिग्नल दे दिया था, लेकिन स्पेशल में चेकर को चूंकि वापसी का सिग्नल ना दिया गया था इसलिए वो अपनी जगह पर रुका रहा और बॉस उसकी रिपोर्ट इंतहाई हैरत अंगेज है। नौजवान ने कदरे करीब आते हुए मोदबाना लहजे में कहा।
کیا رپورٹ ہے؟ تفصیل بتاؤ، نعمانی نے کراہت لہجے میں کہا۔ بوس یہیں وہ دفتر میں؟ نوجوان نے حیرت بھرے انداز میں کہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ راچی سنگھ یہیں برآمدے میں ہی ساری بات سننا چاہتا ہے۔ اندر بیچم ایک اہم کام میں مصروف ہے، اس لیے میں خود باہر آ گیا ہوں، جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ نعمانی نے کراہت لہجے میں کہا۔ او باس ٹھیک ہے، اس کی رپورٹ ہے کہ دھماکے کی فوراً بعد اب باس بیچم کے ساتھ چلے گئے، باقی ساتھی بھی سگنل سن کر چلے گئے۔ چند منٹوں بعد ابھی گرد و غبار موجود تھا کہ پھاٹک سے ایک عورت اور 10 آدمی باہر نکلے، اور باس ان میں ایک باس بیچم تھا، ایک اکاسا اور باس ایک آپ تھے، باقی افراد اجنبی تھے۔ آپ سب گلیوں میں سے ہوتے ہوئے کالونی کے آخری کونے میں واقع زیر تعمیر کوٹھی کے اندر چلے گئے۔ چونکہ باس وہ آپ کو باس بیچم کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ نکلی ہیں، اس لیے ان کی مزید سنگن لینے کی کوشش کی، اور باس اس نے ان کی گفتگو سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی نکلی ہیں۔ وہ موشاکی کالونی اور کوٹھی نمبر 25 کی باتیں کر رہے تھے۔ اس پر وہ چونکا اور اس نے فوری طور پر ہیڈ کوارٹر رپورٹ کی، جہاں سے میں نے اسے مکمل نگرانی کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہاں فون کرنے کی کوشش کی لیکن کال نہ مل سکی، چنانچہ میں نے سوچا کہ وہ جا کر آپ کو رپورٹ دوں۔ میرا خیال ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے خاتمے کے لیے باس بیچم نے پلاننگ کی تھی، لیکن دھماکوں کے باوجود وہ مرے نہیں، بلکہ انہوں نے نیا کھیل کھیلا ہے کہ وہ آپ کے اور باس بیچم کے میک اپ میں اس کوٹھی پر قبضہ کر کے یہاں سے خفیہ راستے کے ذریعے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا، خود جا کر اندر بیچم کو پوری رپورٹ دو، وہ خود ہی ان کا بندوبست کر لے گا، یہ اس کا کام ہے، نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔